اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برڈز اینڈ ایگریکلچر چینل میں محمد اشرف میاں چکوال سے آپ کو اپنے برڈز کے لو برڈز کے شیڈ میں رہتے ہوئے سلام عرض کرتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لو برڈز کی بریڈ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور جیسے جیسے گرمی بڑھے گی ویسے ویسے یہ برڈ جو ہیں اپنی بریڈ ختم کرتے چلے جاتے ہیں، اور اب آگے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مرحلہ آنے والا ہے کہ جو ہم نے برڈ کو گرمی سے 4 مہینوں کے لیے بچانا ہے، نہ صرف گرمی سے بچانا ہے بلکہ ان کو تیار بھی کرنا ہے تاکہ یہ اپنے سیزن 2020-2021 کے لیے اچھی بریڈ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عموماً ہمارا جو ایک منحصل قوم ہماری بیہیویئر ہے کہ جو پودا جب پھل دے رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں، یا جب کوئی برڈ ہمیں اچھی بریڈ دے رہا ہوتا ہے اس وقت ہم اس کو ایگ بریڈ بھی دے رہے ہیں، وائٹامن بھی دے رہے ہیں، اس کو منرل بھی دے رہے ہیں، اس کو مختلف چیزیں دے رہے ہیں۔ لیکن جب اس کا سلیک پیریڈ آتا ہے، جب اس کا ڈارمنٹ پیریڈ آتا ہے تو ہم اس کی طرف سے تھوڑی سی جو ہے نظر وہ ہٹا لیتے ہیں، جو کہ یقیناً نقصان دہ ہے، کیونکہ اب ہم نے اپنے برڈز کو گرمی سے بچانا ہے تاکہ وہ سردی میں آپ کو اچھی بریڈ دے سکیں۔ تو اس کے لیے کچھ ضروری باتیں میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ کا شیڈ ہوادار ہونا چاہیے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے شیڈ میں ماشاءاللہ میں 3 طرف سے، ادھر دروازہ ہے اور 2 بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، اس سائڈ پہ بڑی بڑی 2 کھڑکیاں ہیں، اور فرنٹ پہ بھی 2 کھڑکیاں ہیں۔ اس کو فی الحال بند کیا ہوا ہے کہ وہاں سے ہیٹ آتی ہے، سورج کی شعاع پڑتی ہے۔ وہ میری جو سائڈ ہے وہ ہے شمال کی جانب۔ تو اس وقت میرے شیڈ کا ٹمپریچر 25 چل رہا ہے، اور جو بڑا اس میں برڈ بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ پریشانی اس وقت جب ہوتی ہے جب ہمارا شیڈ کا ٹمپریچر یا جس جگہ ہم نے برڈ رکھے ہیں وہاں کا ٹمپریچر 30 کو کراس کرتا ہے یا 32 کو کراس کرتا ہے تو برڈ اس وقت ہانپنا شروع کر دیتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت ایسی جگہ جہاں پہ کراس وینٹیلیشن نہیں ہے وہاں پہ برڈ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ ہبس میں آ جاتا ہے اور برڈ جو ہے اس میں فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمارا شیڈ ہوادار ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنے اس شیڈ میں اس جگہ پہ کولر کا انتظام کرنا ہے۔ آج کل بڑے اچھے سولر کولر سستے آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو لگا لیں اور اس کے ساتھ سولر پلیٹ لگا لیں، وہ ہر وقت چلتا رہے گا تو آپ کا ٹمپریچر بڑا اچھا رہے گا اور برڈ بڑا خوش رہے گا۔ ایک کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو کولر ہوگا وہ ڈائریکٹ اس کی ہوا برڈ کو نہ پڑے۔ آپ اس طرح سے سیٹ کریں کہ اس کے سامنے ڈائریکٹ برڈ نہ ہو، کہ ہوا پڑنے سے برڈ جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ ریسٹ نہیں کر پاتا، وہ اپنی مرضی کی طرح بیٹھ نہیں سکتا، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے جب اس کو ڈائریکٹ ہوا پڑ رہی۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس جگہ کا جو موسم اچھا رہے، ڈائریکٹ برڈ کو ہوا نہیں دینی۔ دوسرا یہ کہ ان دونوں میں فیڈ کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ گرمی ہوتی ہے، ہبس کے دن ہوتے ہیں، ہماری فیڈ خراب ہو جاتی ہے، اس میں فنگس لگ جاتی ہے اور اس سے برڈ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تازہ فیڈ دیں، تازہ ایگ بریڈ بنا کے دیں، اور تازی ان کو ہم نے سافٹ فوڈ دینی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے سافٹ فوڈ میں جو چنے ہوتے ہیں، دالیں ہوتی ہیں، گندم ہوتی ہے، یہ چیزیں بڑی ہی ان کو ہم نے صاف کر کے دینی ہیں۔ اور پانی، میں ایک فارنر کی ایک پڑھ رہا تھا کتاب برڈ کے حوالے سے، تو اس کا ایک جملہ میرے دل کو بھا گیا کہ آپ اپنے برڈ کو وہ پانی نہ دیں جو آپ خود نہ پی سکتے ہوں، یا جب آپ کے برڈ کے برتن کا پانی ایسا ہو جائے کہ آپ نہ پی سکیں تو آپ اس پانی کو تبدیل کرتے ہیں، وہ پانی برڈ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ صاف پانی دیں اور عام ٹمپریچر کا پانی دیں۔
جیسے آپ ٹینکی سے پانی لیتے ہیں وہ صاف ہے، اب زیادہ گرم نہ ہو لیکن نارمل جو ہوتا ہے وہ دیں. برف وغیرہ ڈال کے دینے کی ضرورت نہیں، اس سے برڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے لنگس پہ اثر ہو جاتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے. تو پانی اس کا آپ صاف رکھیں. اور اندر آپ نے جب گرمی ہو تو اس وقت برڈز کو سپرے کریں. اور یہ نوٹ خیال رکھیں کہ جب ہبس ہو اس وقت برڈز کو آپ سے سپرے نہیں کرنا. عام سپرے مشین ہے، یہ چھوٹی سی سپرے ہے یا یہ اس سے تھوڑی بڑی، آپ اس کو یہ کسی 1.5 لیٹر کی بوتل میں آپ اس کو کر لیں. آج کل بڑے اچھے سپرے آتے ہیں جس کو آپ پمپ کر لیتے ہیں اور آپ کا پورا شیڈ جو آپ اس کو بڑی آسانی سے برڈز کو جو ہے آپ ان کو سپرے کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ ان کو الیکٹرولائٹس دینے ہیں. الیکٹرولائٹس وہ دینے ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ ملٹی وائٹامن شامل ہوں کہ اس سے برڈ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتا. جو اس کے پسینے سے، گرمی سے اس کے جو سالز جو ہیں وہ باڈی سے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو پانی ہوگا جس کے اندر الیکٹرولائٹس ہوں گے، وائٹامنز ہوں گے، یہ بڑی ہی ان کے لیے مفید ثابت ہوگی. یہ جو الیکٹرولائٹس والا پانی ہے یہ بہت مفید ثابت ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے ان دنوں میں کیونکہ برڈ کو فلائٹ بھی ہوتی ہے تو برڈ کو زیادہ پکڑنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں نٹ لے کے پکڑ، اس میں برڈ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. آپ خود سوچیں کہ گرمی میں آپ کسی کو بگائیں گے تو وہ بہت جلدی ایگزاسٹ ہو جائے گا. تو ہم نے برڈ کو ایگزاسٹ نہیں ہونے دینا. برڈ میں غیر متعلقہ جو لوگ ہیں ان کا ہمیں اس کو داخلہ روکنا چاہیے. کہ آپ نے خود دیکھو کہ آپ کی شیڈ میں جب ایک اسٹرینج آدمی آتا ہے، جب ایک اجنبی آدمی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے برڈ پھڑپھڑاتے ہیں، آپ کے برڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے برڈ کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں. اس کے لیے زیادہ کوشش کریں کہ آپ ان کو پھل اور سبزیاں دیں. جیسے کدو ہو جاتے ہیں، ٹنڈے ہو جاتے ہیں، اور پودینہ آپ ان کو دے سکتے ہیں تاکہ ان کا ہاضمہ ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے برڈ کے جو واٹر انٹیک ہے وہ بڑھتی ہے. جب واٹر انٹیک کم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے برڈ وہ اس کے جو ایگزاسٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جب آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو برڈ آٹومیٹیکلی آپ کے گرمی سے بھی انشاءاللہ تعالی بچ جائیں گے اور اگلے سال کے لیے بہت اچھے سے یہ تیار ہو جائیں گے تاکہ نیکسٹ سیزن میں آنے والی جو ان کی بریڈ ہے وہ بہت اچھی آ سکے. کیونکہ اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ سارا سسٹم لگایا ہوتا ہے. تو ہماری یہی کوشش ہو کہ ہمارا کوئی برڈ اس سیزن میں ایگزاسٹ نہ ہو، ایکسپائر نہ ہو. کیونکہ بڑی مشکل سے برڈ ہم نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، پرچیز کیے ہوتے ہیں. یہ اپنے برڈ کے بچے اگلے سال کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جی ان سے ہم نے بریڈ لینی ہے. تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ایک بھی برڈ ایکسپائر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر آپ کا وہ پیئر ضائع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو باہر سے پرندہ لینا پڑتا ہے جو بذات خود ایک مشکوک ہو جاتا ہے کہ وہ برڈ کیسا ہے، آپ کے اس ماحول میں ایکلیمیٹائز کرتا ہے نہیں کرتا ہے، پیئرنگ وہ بناتا ہے نہیں بناتا ہے. تو ان چیزوں کا سب چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا برڈ انشاءاللہ اگلے سال کے لیے بہت اچھا تیار ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے ملک پر سدا اپنی رحمتیں برساتا رہے. چکوال سے آپ کا میزبان محمد اشرف میاں اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.